الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی اصلاح کے دو مختلف راستے بنائے ہیں۔ ایک راستہ نفس کی اصلاح کے ذریعے سے ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنائے، اپنے نفس کے اوپر محنت کرے، مجاہدہ کرے اور نفس پر محنت اور مجاہدہ کر کے اس کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری پر لگائے۔ نفس کی مثال ایک عام بچے کی سی ہے۔ بچہ اگر کسی بات پہ اٹک جاتا ہے تو اس کو اس جگہ سے نکالنا اور اس کے ذہن سے اس بات کو نکالنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ نفس کا معاملہ بھی بعین اسی طرح سے ہے کہ وہ جس گناہ کی لذت میں پھنس جائے اس گناہ کی لذت سے اس کو نکالنا ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تاہم ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر محنت کرے اور نفس کا مجاہدہ کرے۔ ہمارے مشائخ نے کہا انسان کم کھانے کی پریکٹس کرے، کم سونے کی پریکٹس کرے، کم ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کی پریکٹس کرے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور کم لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، یہ حقیقتاً نفس کا مجاہدہ ہے۔ اور ہمارے بڑوں نے اس مجاہدے کو اس طور پہ کیا کہ بندہ سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کیا کیا مجاہدے کیے اللہ کی خاطر، اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے کس کس طرح کے کارنامے انجام دیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا جی آپ کا اسٹول ٹیسٹ ہوگا۔ اب جو اسٹول ٹیسٹ کیا گیا تو ڈاکٹر نے بات کہی کہ بھائی اسٹول ٹیسٹ اس بات کا رزلٹ بتاتا ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس شخص نے کافی عرصے سے کوئی چاول، کوئی گندم، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کھائی۔ تو کیا بات ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں واقعی یہ بات ہے کہ پچھلے 23 سال سے صرف 7 بادام پر روزانہ کی زندگی گزر رہی ہے۔ کیا مجاہدہ کیا ہوگا کہ روزانہ کی خوراک صرف 7 بادام ہے، اس کے اوپر زندگی گزر رہی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے دیکھا کہ وہ ستو سو کا پھانک رہے تھے، تو کہا کہ حضرت ستو کو تو پانی میں ملا کے پیا جاتا ہے، یہ آپ ایسے ہی کیوں پھانک رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی میں نے یہ دیکھا، میں نے انالیسس کیا کہ اگر میں روٹی چاول کھاتا ہوں تو اس کے اندر وقت لگتا ہے، ستو کو پانی میں ملاتا ہوں اور اس کے بعد اس کو گھول کے پیتا ہوں تو اس گھولنے میں وقت لگتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جتنا وقت اس میں لگتا ہے یہ وقت بھی بچایا جائے اور ایسے ہی ستو پھانک لیا جائے، باقی جو وقت بچتا ہے اس کو اللہ کی عبادت کے اندر لگا دیا جائے۔ ایسی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے اور انہوں نے اپنے گلے میں ایک لکڑی کی روٹی بنا کے لٹکا دی تھی۔ جب کبھی بھوک لگتی تو اسی لکڑی کی روٹی کو چباتے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے نفس تو مجھے گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، میں تجھے روٹی چاول کھلاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا مجاہدہ کرے اور نفس کا مجاہدہ کر کے اس نفس کو نفس امارہ سے نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنائے۔ یہ بھی ایک محنت ہے۔
ہمارے مشائخ نے، ہمارے بڑوں نے اس کو کر کے دکھایا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مشکل راستہ ہے، اور اس راستے کی مشکلات اور اس راستے کی مراحل ہر انسان طے نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ رب العزت سے بڑی دعائیں کی کہ اے اللہ، آپ تک پہنچنے کا یہ راستہ امت کے اوپر بڑا مشکل ہے۔ جیسے جیسے وقت آتا جا رہا ہے آگے کا، تو لوگوں کی قوت میں، لوگوں کے طاقت میں اور لوگوں کے اللہ سے محبت میں یقیناً فرق آ رہا ہے۔ تو اے اللہ، اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بھی ہم پہ کھول دیجئے۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ پہ اللہ رب العزت نے ایک نیا راستہ کھولا۔ راستہ کوئی انوکھا نہیں ہے، نیا نہیں ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات اس طور پہ واضح ہو جائے، اس کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے ان کو چن لیا۔ چنانچہ یہاں سے ہمارے مشائخ نے یہ بات کہی کہ جیسے نفس کا مجاہدہ کر کے اس کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانا، یہ بھی ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، ایسے ہی اپنے دل پر محنت کر کے اس دل کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری پہ لگا دینا، یہ بھی ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ نسبتاً پچھلے راستے کے مقابلے میں آسان ہے۔ اس میں کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، اس میں انسان کا مجاہدہ صرف اتنا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ راستہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الا وان فی جسد بنی آدم لمضغۃ، اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا 6 فٹ کا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا 6 فٹ کا انسان خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ تو دل پر محنت کر لی جائے اور اس دل کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق لگا دیا جائے کاموں پر، تو انسان اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ لگ جاتا ہے۔ اب دل پہ محنت کیسے ہوتی ہے؟ تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ دل کی محنت اللہ کی یاد ہے۔ گویا ساری باتوں کا خلاصہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ انسان اپنے نفس کا مجاہدہ کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے، اور دوسرا راستہ کہ انسان اللہ کی یاد کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ اللہ کی یاد انسان کو خود بخود اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری پر لگا دیتی ہے۔ ہمارے اس سلسلے میں جب انسان بیعت ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کو یاد کرو، اللہ کی یاد کو دل میں بٹھاؤ۔ اب اللہ کو کیسے بٹھاؤ؟ اس کے لیے ایک طریقہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم وقوف قلبی اختیار کرو، اور دوسرا طریقہ یہ کہا جاتا ہے کہ مراقبہ کرو۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عام طور پہ ابتدا میں بندے کو ان کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوتا۔ وقوف قلبی نام ہے اللہ کا دھیان دل کے اندر رکھنا۔ اللہ کا دھیان دل میں رکھنے سے مراد کہ بندہ 24 گھنٹے اس بات کی محنت کرے، اس کی کوشش کرے کہ اللہ کا دھیان میری طرف ہو، میرا دھیان اللہ رب العزت کی جانب ہو، اور اس کے لیے کوئی بھی سوچ سوچی جا سکتی ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کہ میں سامنے ہوں، اللہ رب العزت میرے اعمال کو جانتا ہے، میرے احوال کو جانتا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا نیکی کا خیال آ جائے تو یہ نیکی کا خیال حقیقت یہ ہے کہ وقوف قلبی ہے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہمارے مشائخ نے کہا کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لے۔ انسان جو کام کرتا ہے اس کام کے اندر کوئی نہ کوئی مسنون دعا لازمی ہوگی۔ گھر پہ داخل ہوتا ہے تو مسنون دعا، گھر سے باہر نکلتا ہے تو مسنون دعا، بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو مسنون دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے تو مسنون دعا، کپڑے تبدیل کرتا ہے تو مسنون دعا، کپڑے اتارنے کی مسنون دعا، کپڑے پہننے کی مسنون دعا، سونے کے لیے لیٹتا ہے تو مسنون دعا، جاگتا ہے تو مسنون دعا،
گاڑی پہ سوار ہوتا ہے تو مسنون دعا، گاڑی سے اترتا ہے تو مسنون دعا، جو کام کرے گا وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی مسنون دعا لازم ہوگی۔ تو آہستہ آہستہ کر کے مسنون دعاؤں کو یاد کر لے اور ایک ایک کر کے ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی شخص مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیتا ہے 70-75% وقوف قلبی اس کو خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، پھر 20-25% محنت اور کرنی پڑتی ہے، اور اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں کہ بندے کا دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، ہاتھ اس کے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کی تجارت، جن کا خرید و فروخت ان کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ غالباً جنید بغدادی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حج بیت اللہ کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ میں نے بیت اللہ میں دیکھا کہ ایک شخص ہے غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ اس کے قلب کی طرف نظر پڑی تو یہ بات دیکھ کر بڑی شرمندگی بھی ہوئی، حیرانی بھی ہوئی کہ اللہ کو اس وقت پر پکار رہا ہے، اس حالت اور کیفیت میں پکار رہا ہے، مگر اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل تھا، دل میں وہ اپنے دنیا کے خیالات کی طرف متوجہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے مینا جانے کی توفیق ملی، تو مینا کے میدان میں میں نے دیکھا کہ عرب نوجوان ہے اور وہ اس نے اپنا اسٹال لگایا ہوا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے، اور دنیا اس کے اسٹال پہ ٹوٹ پڑی ہے، سر کھجانے کی فرصت نہیں اس کو۔ ایک بندے سے فارغ ہوتا دوسرا کسٹمر، دوسرے سے فارغ ہوتا تیسرا، تیسرے سے فارغ ہوتا چوتھا لائن میں کھڑا ہے، اور اس حال میں میری نظر اس کے دل پہ پڑی تو حقیقت یہ تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ تو یہ محنت کرتا ہے بندہ تو یہ انسان اللہ کو اللہ رب العزت یہ نعمت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ نے حضرت سے بیعت ہونے والے اور حضرت سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں کو جمع کیا، تو مفتی شفیع صاحب بھی موجود تھے اس میں۔ فرماتے ہیں ہم حضرت کی محفل میں بیٹھے اور حضرت نے اس محفل میں بیٹھ کر صرف لطیفے سنائے، اور ایسے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کی مجلس رہی، اور خواجہ صاحب لطیفے سنا رہے تھے اور ہم ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اتنے لطیفے سنائے کہ ہم سب بہت زیادہ خوش تھے کہ بھئی آج تو بڑی زبردست قسم کی مجلس لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ 1 سوا گھنٹہ جب گزرا تو حضرت نے آخر میں پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے دل میں اللہ کا خیال بھی آیا؟ کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو ہم سب نے کہا کہ حضرت ایسی محفل میں جہاں آپ نے ایسے ایسے لطیفے سنا دیے، اس محفل میں اللہ کی یاد کیسے آ سکتی ہے؟ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ساتھیوں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس محفل میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ تو یہ ممکن چیز ہے، اور یہ عاجز اکثر مثال دیتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ نئی گاڑی چلانا شروع کرے، بائک چلانے کی پریکٹس کرے، تو شروع میں وہ اتنا زیادہ محتاط ہوتا ہے کہ دوسرے سے بات چیت کرنے بھی گوارا نہیں کرتا، اور وہ اپنا فوکس ادھر رکھتا ہے۔ لیکن آہستہ جب اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بائک بھی چلا رہا ہوتا ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے، اور گاڑی میں برابر میں بیٹھے بندے سے، بائک پہ پیچھے بیٹھے بندے سے بات چیت بھی کر رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ہاتھ بھی ہلا رہا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے نوجوان تو کئی بار بائک بھی ایک ہاتھ سے چلاتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے موبائل فون بھی استعمال کر لیتے ہیں، اگرچہ یہ بہت غلط بات ہے، شرعاً شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن تاہم یہ بات انسان کو یہ سبق ضرور سکھلاتی ہے کہ ایک وقت میں کئی کام کرنا یہ ممکن ہے،
کہ جیسے انسان اپنی گاڑی چلاتے ہوئے، سواری کو آپریٹ کرتے ہوئے، چلاتے ہوئے ساتھ ساتھ دوسرے سے گفتگو کر سکتا ہے، ایسے ہی ایک بندہ ایک وقت میں اللہ کی یاد کو دل میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں کو کام کاج میں مشغول کر سکتا ہے۔ تو ذکر کی ایک صورت وقوف قلبی ہے، اور ذکر کی دوسری صورت مراقبہ کہلاتا ہے، اللہ رب العزت کو دل میں یاد کرنا کہلاتا ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے۔ یہاں پہ ایک غلطی عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جب پوچھا جائے کہ بھائی مراقبہ کرتے ہو کہ نہیں، تو جواب یہ ملتا ہے بھائی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس پروردگار کی انسان پر اتنی نعمتیں ہیں اور جس سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں، ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو یہ کیسی محبت ہے اللہ سے؟ ہمارے حضرت یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ مجنوں سے کہا جائے کہ بھائی تم لیلا کو یاد کرتے ہو، اور وہ کہے جی یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ پھر ہم اگر اپنے رب کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں نکال سکتے تو پھر دنیا میں کس چیز کا ٹائم نکال سکتے ہیں؟ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، جس رب سے محبت کرنا ہم پر فرض بھی ہے اور ہم پہ قرض بھی ہے، اس پروردگار سے محبت کرنے کے لیے ٹائم نہیں، اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ مراقبہ کرتے ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو بعض اوقات دوسری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی پوچھو کتنی دیر کرتے ہیں، تو جی 2 منٹ مراقبہ کیا، 1 منٹ مراقبہ کیا، 1.5 منٹ مراقبہ کیا۔ اب 1 منٹ 1.5، ہمارے حضرت فرماتے ہیں 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ پڑھنے سے ایک مونٹیسری کا بچہ پاس نہیں ہوتا۔ ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو پالیں گے، اللہ کی محبت کو دل میں حاصل کر لیں گے؟ ایک سادہ سی مثال ہے، اگر ڈاکٹر کسی شخص کو یہ بات کہے کہ بھائی آپ نے 7 دن تک اینٹی بایوٹک کھانی ہے صبح شام، 7 دن صبح شام آپ نے اینٹی بایوٹک لینی ہے۔ اچھا جی، اب ایک بندہ اپنا ارسطو والا دماغ لگائے اور یہ کہے بھائی 7 دن تک روزانہ صبح شام اینٹی بایوٹک لینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل 14 گولیاں ہیں جو میں نے کھانی ہیں۔ تو میں کام یہ کرتا ہوں کہ 28 دن میں 1 دن چھوڑ کر 1 گولی کھا لیتا ہوں، 28 دن میں کورس پورا ہو جائے گا، گولیاں تو 28 ہی کھانی ہیں، تو اس کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے 28 دن کے بعد اور جا کے کہے کہ جی مجھے فائدہ نہیں ہو رہا اور میں نے اس طرز پہ گولیاں کھائی ہیں، تو ڈاکٹر ہمیشہ یہی بات کہے گا کہ بھائی دوائی کے باڈی میں جا کر اثر کرنے میں روزانہ کی بنیاد پر دوائی کی مقدار کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب تک دوا کی صحیح مقدار جسم کے اندر نہیں جائے گی روزانہ کی بنیاد پر، آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری مثال یوں بھی لی جا سکتی ہے کہ اگر انسان یہ بات کہے کہ بھائی میں نے یہاں کنواں کھودنا ہے، اور ایکسپرٹ یہ بتائے کہ جی کنواں آپ کو 100 فٹ کے اوپر کھودنے پہ پانی آئے گا، اب بندہ کہے جی میں بجائے اس کے کہ 100 فٹ کا بور کروں، میں 10 فٹ کے 10 بور کر دیتا ہوں، تو پانی کبھی نہیں ملے گا۔ بے عین ہی اسی طرح سے اللہ کی یاد کو دل میں بٹھانے کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا، اور جب تک اللہ کی یاد میں نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس وقت تک اللہ کی محبت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ کام کرنا پڑے گا، یہ محنت کرنی پڑے گی، اس محنت کے کی بغیر کوئی بات ممکن نہیں۔ اور ہم اپنا جائزہ لیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، جب سے یہ موبائل فون ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ہم گھنٹوں اس موبائل فون پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا ہم چند منٹ اللہ کی یاد کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ہمارے مشائخ نے گھنٹوں کے حساب سے مراقبہ کر کے بتایا، اللہ کو یاد کر کے بتایا، کئی گھنٹے اللہ کو یاد کر کے بتایا۔ ہم سے تو یہ مطالبہ نہیں کہ تم گھنٹوں اللہ کو یاد کرو،
ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ بھئی کم از کم 15-20 منٹ دن میں نکالو. 15-20 منٹ نکالنا تو کوئی مشکل بات نہیں. لہٰذا یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اللہ کی یاد کو دل میں بٹھانے کے لیے. ایک وقوف قلبی کا اہتمام اور دوسرا اللہ رب العزت کو مراقبے کے ذریعے سے یاد کرنا. مراقبہ کہتے ہیں دل میں اللہ کو یاد کرنا. دل میں اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہمارے مشائخ نے کہا کہ بندہ دن میں کو 15 منٹ 20 منٹ نکالے, آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, دل سے گناہوں کے اثرات دور ہو رہے ہیں اور میرا دل اللہ 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 یہ دل بول رہا ہے. زبان سے کچھ نہیں کہنا, صرف دل میں تصور کرنا ہے کہ یہ دل ہے اور یہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. بعض اوقات ہم اللہ اللہ دل سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کسی طرح سے بس اللہ نکل جائے. اب جب یہ کوشش کرتے ہیں تو چند منٹ کے اندر ہی خود بھی تھک جاتے ہیں, اور بعض اوقات بعض ساتھی یہ کمپلین بھی کرتے ہیں بھئی سر میں درد ہونا شروع ہو گیا, ہماری رگیں پھولنا شروع ہو گئیں, بیٹھنا مشکل ہو گیا, تھکاوٹ بہت زیادہ غالب ہو گئی. اگر یہ معاملہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مراقبہ صحیح طور پہ نہیں کیا جا رہا. مراقبہ تو انتہائی پرسکون انداز میں کرنے کی چیز ہے. اللہ اللہ نکلوانی نہیں ہے, اللہ اللہ سوچنا ہے کہ یہ میرا دل ہے یہ سوچ رہا ہے. انسان کی سوچ ہے, یہاں بیٹھے سوچ سکتے ہیں گھر پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں بیٹھے سوچ سکتے ہیں آفس میں کیا ہو رہا ہے. تو جیسے دنیا کی مختلف خیالات ہم یہاں بیٹھے سوچ سکتے ہیں, ایسے ہی یہ بات سوچنی ہے کہ یہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, میں اس کو سن رہا ہوں. ہاں, جب چند دن مسلسل بیٹھ کے اس مراقبے کو کرتے ہیں تو واقعی وہ دن بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ نعمت انسان کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خیال کی کانوں سے اپنے دل کی یاد کو, اپنے دل کی پکار کو سنتا ہے کہ واقعی اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو گیا. لہٰذا اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. خلاصہ ساری باتوں کا یہی ہے کہ اپنی اصلاح کے دو بنیادی راستے ہیں. ایک راستہ نفس کی اصلاح کے ذریعے سے اور دوسرا راستہ دل کی اصلاح کے ذریعے سے. ہمارے مشائخ نے دل کی اصلاح کا راستہ چنا اور یہ بتایا کہ دل کی اصلاح کا راستہ نسبتاً آسان ہے اور دل کی اصلاح کا راستہ نسبتاً مختصر ہے. اور دل کی اصلاح کا طریقہ کار اللہ رب العزت کی یاد کو دل میں بٹھانا ہے. اللہ کی یاد کو دل میں بٹھانے کا طریقہ کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کا دھیان اپنے دل میں رکھے اور چند منٹ دن میں نکالے اور چند منٹ نکال کر اللہ کو دل کے اندر یاد کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذکر کرنے والے, اپنے یاد کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم آقا, ہم آپ کے گناہ گار سیاہ کار خطا کار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما. کریم آقا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما, ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما. رب کریم ہم کب تک گناہوں بھری زندگی گزارتے پھریں گے, کب تک آپ سے دور بھٹکتے پھریں گے. اے کریم آقا, اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنا عشق نصیب فرما. رب کریم گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب فرما. اے کریم آقا ہم گناہوں سے بچنا چاہیں اپنی طاقت کے اعتبار سے تو مشکل ہے. اے اللہ آپ اگر ہمیں گناہوں سے بچانا چاہیں تو آپ کے لیے آسان ہے. اے کریم آقا ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما دیجئے. گناہوں سے بچنے پر اللہ ہماری معاونت فرما دیجئے, ہماری مدد فرما دیجئے, ہمارے ساتھ کرم کا حملہ فرما دیجئے. رب کریم ہم پر ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اللہ وہ رحمت کی نگاہ جو آپ نے فضیل بن عیاض
رحمہ اللہ پہ ڈالی، ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولایت کی دنیا کا سردار بنا دیا تھا۔ اللہ وہی رحمت کی نگاہ اللہ ہم پر بھی ڈال دیجئے، اے کریم آقا وہی رحمت کی نگاہ ہم پہ ڈال دیجئے۔ رب کریم آپ کی محبت کے بغیر تو دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، اے کریم آقا اپنی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے، اپنی سچی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنا عشق نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اللہ بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے، جو برسر روزگار ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، ترقی نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کے پاکستان کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ جو لوگ بھی اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کر یہاں سے دفع دور فرما۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، اے اللہ اس وقت پر غزہ میں فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اے کریم آقا آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ سے دعا کے سوا کوئی دوسری ہمارے پاس صورت نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تڑپ سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں، لیکن کریم آقا اس کے سوا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے کریم آقا آپ سے دست دعا ہیں، اے رب کریم ان مظلوموں پر رحم فرما دیجئے، اللہ ان پر رحم فرما دیجئے۔ اے کریم آقا یہ انسانیت سوز قسم کا اے اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، رب کریم آپ تو ظالموں کو اے اللہ دنیا کے اندر ہی تہس نہس فرما دیتے ہیں، ظالموں کو سزا دینا تو آپ نے دنیا کے اندر ہی مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اے کریم آقا اے اللہ آخرت میں تو آپ نے انہیں سزا دینی ہی ہے۔ رب کریم اس نسل کشی کا بدلہ اللہ دنیا میں ان سے لے لیجئے، اللہ دنیا میں ان سے لے لیجئے، اللہ دنیا میں ان سے لے لیجئے، اللہ عبرت کا نشانہ انہیں بنا دیجئے۔ ظلم کی رات جو بہت لمبی ہو چکی ہے، اے کریم آقا اس رات کو امن کی صبح کے اندر اے اللہ تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جو جا چکے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے خون کو قبول فرما لیجئے، اور اے کریم آقا جو باقی ہیں رب کریم ان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ جو زخمی ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دیجئے، اللہ ان کی امداد کو وہاں تک پہنچا دیجئے، اور اے اللہ جو لوگ صحیح سلامت اب تک ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔